تو السلام علیکم، کیسے ہو تم لوگ؟ امید ہے تم لوگ بہت ہی زیادہ خیریت سے ہوگے۔ تو آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکشن کرنے والے ہیں نا، اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے کرسمس ان اسلام، اور یہ ویڈیو کسی اور کی نہیں، ہمارے ہی پیارے بھائی کوہستانی بھائی کی۔ ان کی ویڈیو کافی انفارمیٹیو ہوتی ہے، تو آؤ، میں نے بھی نہیں دیکھی، ہم دونوں مل کر کرسمس، میری کرسمس، دنیا کا سب سے بڑا فیسٹیول۔ یہ اتنا بڑا فیسٹیول ہے کہ مسلمانوں کی عیدیں جتنا پیسہ 10 سال میں بناتی ہیں، اس سے بھی زیادہ پیسہ کرسمس کے صرف 1 سال میں بنتا ہے۔ لیکن آخر یہ کرسمس منایا کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ آج دنیا کے سب سے بڑے ریلیجن کرسچینٹی کا یہ ماننا ہے کہ اسی دن، کرسمس کے دن، جیزس عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ لیکن اب کوشچن یہ ہے کہ اگر یہی دن 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے ہے، تو پھر مسلمان اسے کیوں نہیں مناتے؟ کیونکہ یہاں پر ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے۔ آج سے 2000 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے ایک چھوٹے سے شہر میں ایک میریکل سے پیدا ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فلسطین میں تو یہودی آباد تھے ہی، لیکن یہاں پر یہودیوں کی حکومت نہیں تھی۔ حکومت اس وقت کی ایک بہت بڑی سپر پاور رومن ایمپائر کی تھی۔ جب رومن ایمپائر اپنی طاقت کی پیک پر تھی اور یہاں کے بادشاہ کا نام تھا سیزر اوگسٹس، جو رومن ایمپائر کا سب سے طاقتور بادشاہ تھا، اور اس کے نام کو، اوگسٹس کو، آج ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ اسی اوگسٹس کے نام پر سال کے ایک مہینے کا نام بھی رکھا گیا ہے۔ جیسے ہی اوگسٹس اپنی طاقت کی پیک پر پہنچا، اس نے وہی غلطی کی جو ہمیشہ ہر بادشاہ اس پوزیشن پر پہنچ کر کرتا ہے۔ اوگسٹس اپنے آپ کو ایک عام انسان کی بجائے ایک خدا، گاڈ کہلوانے لگا، اور پورے رومن ایمپائر میں لوگوں سے اپنی عبادت کروانے کے لیے اپنے نام کے ٹیمپلز بنوائے۔ اگر ہسٹری کو دیکھا جائے، جب بھی کوئی شخص اس لیول کی طاقت تک پہنچتا ہے، تو اللہ اس کے غرور کو توڑنے کے لیے بالکل موسیٰ علیہ السلام کی طرح ایک مائٹی پروفٹ بھیجتا ہے۔ تو اسی سیزر اوگسٹس کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہیں پر رومن ایمپائر کے انڈر فلسطین میں یہودیوں کے ساتھ بڑے ہوئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام بچپن سے اپنی ایج کے باقی سارے نارمل بچوں سے بہت ہی ڈیفرنٹ تھے، کیونکہ بچپن میں ایک بار عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں مریم کے ساتھ ایک بازار میں گھومتے گھومتے کہیں غائب ہو گئے، اور کافی ڈھونڈنے کے بعد بھی وہ پورے بازار میں کہیں نہیں ملے۔ تو آخر ان کی ماں انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہودیوں کے ایک ٹیمپل کی طرف گئے، جہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ینگ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کے بڑے یہودی علماء کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہے تھے، اور ان کے کوسچنز کو سن کر یہودی اسکالرز کے چہرے بالکل غصے سے بھرے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے سامنے ایسے کوسچنز کرنے کی اب تک کسی میں جرت نہیں تھی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں بڑے ہوتے گئے، اور آگے جا کر انہیں اللہ کی طرف سے ایک بہت ہی یونیک پاور ملی، جس میں وہ کسی بھی بیمار شخص کو صرف ایک انگلی کے ٹچ سے بالکل ٹھیک کر دیتے تھے۔ اور اپنی اس پاور کو یوز کر کے عیسیٰ علیہ السلام غریب لوگوں کی مدد کرنے لگے، اور جیسے جیسے لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی اس طاقت کا پتہ چلا، تو وہ دور دور سے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے لگے، اور اسی طرح آہستہ آہستہ عیسیٰ علیہ السلام کی پاپولیرٹی پورے فلسطین میں پھیلنے لگی۔ آخر عیسیٰ علیہ السلام اتنے فیمس ہو گئے کہ وہ جس بھی شہر کی طرف جاتے تھے، وہاں کے سارے لوگ انہیں ویلکم کرنے کے لیے اس شہر سے باہر نکل آتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنی پاور سے ان سب کی بیماریاں دور کر دیتے تھے۔ یہاں تک تو سب بالکل ٹھیک تھا، لیکن آہستہ آہستہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے فالوورز کو بٹھا کر ان کے سامنے سپیچز کرنے لگے، اور ان سپیچز میں وہ بار بار لوگوں کو یہ سمجھانے لگے کہ آج ہمارے اس ریلیجن کو صرف اور صرف ان یہودی اسکالرز نے تباہ کیا ہے، جو اپنے ٹیمپلز میں بیٹھ کر صرف غریب لوگوں سے چندہ جمع کرتے ہیں، اور صرف کچھ پیسوں کے لیے یہی اسکالرز تورات کی آیات کو چینج کر کے اپنی مرضی کے فیصلے لکھتے ہیں۔ اور ہر سپیچ میں بار بار عیسیٰ علیہ السلام یہودی اسکالرز کو منافق کہہ کر پکارنے لگے۔ یہ سب سننے کے بعد یہودی عوام تو عیسیٰ علیہ السلام کی ان باتوں سے بہت انسپائر ہوتے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی ان باتوں سے یہودی اسکالرز کے دھندے خراب ہونے لگے، جس کی وجہ سے یہودی علماء کے دلوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سخت نفرت پیدا ہوئی، اور وہ یہ پلاننگ کرنے لگے کہ کسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو مار کر ان سے اپنی جان چھڑا دے۔ لیکن سپر پاور رومن ایمپائر کی حکومت میں ایسا کرنا امپاسبل تھا، لیکن یہ سب بھی بہت جلد بدلنے والا تھا، کیونکہ آہستہ آہستہ عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں اتنے فیمس ہو چکے تھے
کہ وہ فلسطین میں جہاں بھی جاتے تھے ہزاروں لوگوں کا کراؤڈ انہیں دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتا تھا۔ آخر ایک دن عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے کیپٹل جیروسلم کی طرف گئے۔ جب لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا تو ہزاروں لوگ ان کو ویلکم کرنے کے لیے سٹی سے باہر نکل آئے اور ان کی سواری کے سامنے کھجور کے درخت کی شاخیں پھینکنے لگے، جو اس زمانے میں ہائیسٹ رسپیکٹ دکھانے کا ایک طریقہ تھا۔ رومن امپائر کے جنرلز یہ سب دیکھ کر حیران ہو گئے کہ آخر یہ کون آ رہا ہے جسے لوگ بالکل ایک بادشاہ کی طرح رسپیکٹ دے رہے۔ ناؤ عیسیٰ علیہ السلام کی طاقت کو دیکھ کر رومن امپائر کے جنرلز ان سے ڈرنے لگے، اور یہودی علماء تو ان سے پہلے ہی نفرت کرتے تھے۔ تو اب یہ دونوں مل کر عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی سازش کرنے لگے، جس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سب سے کلوز 11 یا 12 فالوورز کے ساتھ اپنا آخری ڈنر کیا، اور پھر اللہ نے انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ لیکن کرسچنز کا ماننا ہے کہ اس کے بعد انہیں مار دیا گیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام تو دنیا سے چلے گئے، لیکن یہاں فلسطین میں ان کے 11 فالوورز نے فیصلہ کیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگز کو پوری دنیا تک پہنچائیں گے۔ تو سب سے پہلے ان فالوورز نے یہودیوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی، لیکن آف کورس یہودیوں نے عیسیٰ کو نہیں مانا، تو ان کو کیا مانیں گے؟ تو یہ فالوورز یہودیوں کو چھوڑ کر دنیا کے باقی لوگوں تک عیسیٰ علیہ السلام کا میسج پہنچانے لگے، اور یہودیوں کے بالکل اپوزٹ باقی دنیا میں کرسچینٹی بہت تیزی سے پھیلنے لگی۔ اور انہی نئے فالوورز میں سے ایک کا نام سینٹ پال تھا۔ آج کی دنیا کی کرسچینٹی میں سینٹ پال کا سب سے بڑا رول ہے، کیونکہ پال سے پہلے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ایک پیغمبر اور اللہ کا بندہ سمجھتے تھے، لیکن پال نے پہلی بار دنیا میں ایک کانسیپٹ لایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے بیٹے اور خود بھی ایک خدا تھے۔ آج پوری دنیا کے کرسچنز عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، اور اس سب کی شروعات اسی پال سے ہوئی تھی۔ حالانکہ پال اپنی پوری زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام سے کبھی ملا ہی نہیں تھا۔ پال اور اس کے فالوورز کی وجہ سے آہستہ آہستہ کرسچینٹی رومن امپائر میں پھیلتی گئی، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ رومن امپائر کا ریلیجن کرسچینٹی کے بالکل اپوزٹ تھا، اور وہ اس زمانے میں جوپیٹر کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو رومن امپائر کی اس عوام کو امپریس کرنے کے لیے اس زمانے کے کرسچنز نے اپنے ریلیجن میں کچھ چینجز کیے۔ نمبر 1، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے نام کو چینج کر کے ایک کامن رومن نام رکھا، جو آج انگلش میں جیزس بن چکا ہے۔ نمبر 2، رومن امپائر کے لوگ زیادہ تر یورپینز تھے، مطلب بالکل گورے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے ہونے کی وجہ سے تھوڑے براؤنش تھے، اور اس زمانے کے وائٹ لوگ اپنے آپ کو باقیوں سے بہت اوپر سمجھتے تھے۔ تو اب انہیں امپریس کرنے کے لیے اس زمانے کے کرسچنز نے جیزس کی پینٹنگز بنانا شروع کی، جس میں جیزس کو بالکل یورپینز کی طرح وائٹ دکھایا گیا۔ مطلب یہ دنیا میں آج جیزس کی سب سے پرانی پینٹنگ ہے۔ جیزس کی یہی پینٹنگز آج دنیا کی سب سے فیمس پینٹنگز ہیں، کیونکہ آج سے کچھ ہی سال پہلے جیزس کی ایک پینٹنگ دنیا میں سب سے مہنگی بیچی گئی، $450 ملین میں، اور جسے خریدا کس نے؟ Mohammed bin Salman is the actual buyer of a Leonardo for a record-breaking $450 million at a Let's come back to the story. کرسچینٹی میں ان چینجز کی وجہ سے آہستہ آہستہ کرسچینٹی رومن امپائر میں بہت تیزی سے پھیلنے لگی، اور کرسچنز اتنے بڑھ گئے کہ رومن امپائر کے بادشاہوں نے سوچا کہ اگر کرسچنز ایسے ہی بڑھتے گئے تو یہ تو ہمارے ریلیجن جوپیٹر کے ریلیجن کو بالکل ختم کر دیں گے۔ تو آخر رومن امپائر کے بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ اب کرسچینٹی کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ہمیں سارے کرسچنز کو مارنا ہوگا، جس کے بعد رومن امپائر نے کرسچنز پر ایسا ظلم کیا کہ اس ظلم کو قرآن میں بھی ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ جب رومن امپائر کے بادشاہ کے ظلم سے کچھ ینگ لڑکے بھاگ کر ایک غار کیو میں چھپ گئے اور وہیں پر اگلے 300 سال تک سوتے رہے، جنہیں اصحاب کاف کہا جاتا ہے۔ رومن امپائر کے اس سارے ظلم کے بعد بھی کرسچنز اپنے ریلیجن سے پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ ان سارے ظلموں سے کرسچینٹی اور بھی تیزی سے پھیلنے لگی اور دنیا کے ہر کونے تک پہنچنے لگی، یہاں تک کہ یہ ریلیجن پہلی بار انڈیا تک بھی پہنچا۔ آخر عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد کرسچینٹی اتنی پاورفل ہو گئی کہ رومن امپائر کے ایک بادشاہ کانسٹنٹین دی گریٹ نے اپنے ریلیجن کو چھوڑ کر کرسچینٹی میں کنورٹ ہو گئے۔ تو اب جب بادشاہ ہی کرسچن بن گیا تو رومن امپائر کے سارے حالات بالکل بدل گئے، اور اب تک جو ظلم کرسچنز پر کیا جاتا تھا اس سے بھی زیادہ ظلم جوپیٹر کے ریلیجن کے فالوورز پر کیا جانے لگا، کیونکہ اس زمانے کا رول تھا کہ جو ریلیجن بادشاہ کا ہوگا وہی پبلک کا بھی ہوگا۔ تو اب رومن امپائر اپنے پرانے ریلیجن کو زبردستی دنیا سے ختم کرنے لگے، لیکن یہ بھی کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ جوپیٹر کو ماننے والے بھی اتنی آسانی سے اپنا ریلیجن چھوڑنے والے نہیں تھے۔ تو اب یہاں پر اگین رومن امپائر نے کرسچینٹی کو دوبارہ بدلنے کی کوشش کی اور اپنے پرانے اور نئے ریلیجن کو ایک دوسرے کے ساتھ مکس کرنے لگے، اور یہیں سے پہلی بار کرسمس کا کانسیپٹ آیا۔
जैसे कि रोमन एम्पायर के रिलीजन में हर साल दिसंबर में अपना सबसे बड़ा फेस्टिवल सैटर्नेलिया मनाते थे, जिसमें वो अपने खुदा सैटर्न की इबादत करते थे। और उनके इस फेस्टिवल में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी, पाइन ट्रीज, क्योंकि दिसंबर में यूरोप की सर्दी की वजह से सारे दरख्त बिल्कुल सूख जाते थे और सिर्फ पाइन ट्री अपनी जगह पर मजबूती से खड़ी रहती थी, जिसे वो एक बहुत ही होली चीज समझते थे। और हर फेस्टिवल में इसी दरख्त के एक शाख को अपने घर में लाकर सजाते थे। तो अब रोमन एम्पायर ने अपनी पूरी सल्तनत को एक रिलीजन में जमा करने के लिए अपने पुराने रिलीजन से फेस्टिवल्स उठाए और अपने नए रिलीजन से जीसस क्राइस्ट और इन दोनों को मिला दिया और कहा कि जीसस क्राइस्ट दिसंबर के महीने के आखिर में पैदा हुए थे। और सारे क्रिश्चियंस को हुक्म दिया कि इस दिन को 25 दिसंबर को बिल्कुल पुराने रिलीजन की तरह जीसस क्राइस्ट की बर्थडे मानकर सेलिब्रेट किया जाए। और इसी तरह इन दोनों रिलीजन्स को मर्ज करने के बाद अब पूरी रोमन एम्पायर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई। लेकिन आज दुनिया का कोई मुसलमान भी इस दिन को सही नहीं मानता और कुरान में भी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की स्टोरी बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि कुरान में है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो रहे थे तो उनकी माँ मरियम के पास सिर्फ एक खजूर का दरख्त था, जिस पर उन्हें हुक्म दिया गया कि घबराओ मत और इस खजूर के दरख्त को हिलाओ ताकि इससे तुम्हारे लिए ताजा खजूर गिर सके और तुम्हें ताकत मिले। वहाँ पे 5 मिनट फायरिंग होनी है तो उसके बाद वहाँ बंदा नजर नहीं आएगा। This is of course organized crowd. We have not seen anybody carrying any weapons, although the government says that these are खजूर का दरख्त। अब मसला ये है कि दरख्त पर खजूर तभी बनते हैं जब सख्त गर्मी का मौसम हो, which means according to कुरान ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश जरूर गर्मी के महीनों में हुई होगी और दिसंबर का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये सिर्फ कुरान में ही नहीं बल्कि क्रिश्चियंस भी ये मानते हैं कि उन्हें ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के सही दिन का पता नहीं है। जो भी हो, अब पूरी रोमन एम्पायर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुकी थी और जैसे ही रोमन एम्पायर के लोग क्रिश्चियंस बने, ये वही टाइम था जब अल्लाह ने असहाबे काफ को अपनी लंबी नींद से उठाया और उन्होंने उठकर एक दूसरे से पूछा कि हम ज्यादा से ज्यादा कितने वक्त तक सोए होंगे। तो उनमें से एक ने कहा कि 1 या आधा दिन। लेकिन जब वो बाहर निकले उन्हें पता चला कि यहाँ तो सब कुछ बिल्कुल बदल चुका है। इसके बाद क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन बना और आने वाले वक्तों में रोमन एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, स्पेनिश एम्पायर की वजह से आज तक क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन है। और क्रिसमस दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल जिसमें हर साल पूरी दुनिया से लोग $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, जो हर साल के ईद से 10 गुना ज्यादा पैसा है। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। क्रिसमस पहले के जमाने में सिर्फ एक छोटा सा फेस्टिवल था जिसमें लोग चर्च में जमा होकर अल्लाह और ईसा अलैहिस्सलाम को याद किया करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग इस सब से बोर होने लगे, तो अब लोगों को दोबारा क्रिसमस की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ लोगों ने क्रिसमस के इस फेस्टिवल में नई चीजें ऐड की, जैसे कि म्यूजिक, गाना, शराब। और क्रिसमस के इस फेस्टिवल में जो सबसे बड़ा एडिशन किया गया वो था सैंटा क्लॉज, जो पुराने जमाने में एक रियल क्रिश्चियन स्कॉलर सेंट निकोलस थे, जो अपनी जेनरोसिटी की वजह से पूरे क्रिश्चियंस में मशहूर थे। आज से 150 साल पहले जब पहली बार सैंटा क्लॉज को इंट्रोड्यूस कराया गया तो वो ज्यादातर ग्रीन या ब्लू कपड़े पहनकर बच्चों को गिफ्ट्स दिया करते थे। लेकिन ऐसा ऐसा कोका कोला सैंटा क्लॉज को अपने एड्स में यूज करने लगा और इसके कपड़ों को ग्रीन कलर से बदलकर बिल्कुल अपने बॉटल्स की तरह रेड और व्हाइट बना दिया। आज क्रिसमस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, जो सिर्फ क्रिश्चियन कंट्रीज में नहीं बल्कि चाइना और इंडिया जैसी बड़ी कंट्रीज में भी मनाया जाता है, जिसकी वजह से क्रिसमस के फेस्टिवल में पूरी दुनिया से $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का बिजनेस होता है। और ये $1 ट्रिलियन इतना ज्यादा पैसा है कि अगर मुसलमानों की 10 साल की ईदों को भी मिला दिया जाए तब भी वो 1 साल के क्रिसमस से कम बनते हैं। Elevate every moment with Nestle Pure Life Sparkling. ईद